أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من حمده ونفخه ونفثه والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار الذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنهم ورضوا عنه وأعد لهم جنات تجري تحتها الأنهار خالدين فيها أبدا ذلك الفوز العظيم. حمد و ثنا اللہ احکم الحاکمین کے لیے، درود و سلام سید الکونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات گرامی پر، سیدنا علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کی آل اولاد جتنی بھی ہے، اور رحمت کائنات جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان، ان سب کا احترام، اور خاندان کے تمام وہ افراد جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کلمہ پڑھ کے زندہ رہے اور کلمے پر فوت ہوئے اور آج تک روئے زمین کے کسی بھی کونے پر حالت ایمان میں موجود ہیں، ان سب کا احترام اور محبت یہ از بس لازم ہے، یہ ایمان کا لازمی تقاضا ہے۔ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے فضائل کے حوالے سے چند باتیں میں نے گزشتہ خطبے میں عرض کی تھی۔ محبت اور احترام، آپ زبان سے محبت کا اعلان کریں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم بھی ہے کہ آپ لوگ جس سے محبت کرتے ہیں اسے بتا دیں گے میں آپ سے محبت کرتا ہوں، اور خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت بھی ہے، بہت سارے لوگوں کو آپ نے مخاطب کر کے کہا کہ میں آپ سے اللہ کے لیے محبت کرتا ہوں۔ ایک ہے زبان سے محبت کا اعلان، ایک ہے آپ جسے اپنی محبت کا مرکز قرار دے رہے ہیں، اس کی احکامات، اس کی تعلیمات، اس کا طرز زندگی، اسے اختیار کرنا اور اس کی پیروی کی کوشش کرنا۔ لیکن ہمارے ہاں اس محبت کے نام پہ بعض مقامات پہ زیادتی یہ کی جاتی ہے، ہم اپنے مبنو اور محبوب کو اس مقام پر فائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں جو در حقیقت اس کا نہیں ہوتا۔ میری بات یاد رکھیے، آپ کسی انسان سے بے پناہ محبت کرتے ہو اور آپ یہ چاہیں کہ چونکہ میں اس سے محبت کرتا ہوں لہذا آج ہمارے خطیب کو خطبہ نہیں دینا چاہیے، جس سے میں محبت کرتا ہوں خطبہ اسے دینا چاہیے، اور آپ اسے اس مسجد کا خطیب اناؤنس کر دیں، جبکہ وہ خطیب ہو نا، تو کیا خیال ہے یہ اس سے محبت ہے یا اس سے زیادتی ہے؟ یہ جو ظلم کی تعریف ہے نا، وضع الشیء علی غیر محلہ، ظلم کیا ہوتا ہے؟ ایک چیز کو ایسے مقام پہ فائز کر دینا یا کسی ذات کو وہ منصب دے دینا جو اس کے لیے نہیں ہے۔ بات یاد رکھیے، میں پچھلے خطبے میں یہ عرض کر چکا، میں صرف ایک جملے میں یاد دہانی کرواتا ہوں۔ عزت و شرف کا کوئی سا بھی معیار دنیا میں مہذب انسانیت کے نزدیک جو بھی ہو سکتا ہے، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان اور آپ کے اہل بیت ان تمام معیارات سے فائق عزت کی سب سے بلند سیڑھی پر کھڑے نظر آتے ہیں۔ روئے زمین پہ کوئی خاندان ایسا ہے ہی نہیں جو کسی بھی اعتبار سے اس گرامی قدر خاندان کی ہمسری کا دعویٰ کر سکے، بلکہ سیدنا عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے بالکل بجا طور پہ فرمایا تھا، جب جناب حسین رضی اللہ عنہ نے کہا نا یہ میرے بابا کا ممبر ہے، آپ ایسے اتر جائیے، آپ اپنے ابا کے ممبر پہ جا کے بیٹھیے۔ اب یار لوگ تو اسے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں، وہ بچپن میں ہیں اور
وہ منظر ان کے ذہن میں ہے کہ یہاں تو میرے نانا محترم بیٹھا کرتے تھے. یہ انسانی فطرت ہے. وہ یادیں جوش مارتی ہیں تو کہہ دیا. جواب یہ ملا بیٹے واقعتاً یہ آپ ہی کے بابا کا منبر ہے اور اللہ ذوالجلال والاکرام نے انہی کے توسط سے ہمیں اس قابل بنایا ہے، وگرنہ میرے باپ کا تو کوئی منبر نہیں. اللہ کی قسم یہ اتنا پرمعنی جملہ ہے، ساری انسانیت کو سمجھایا. اگر آج میں منبر پہ کھڑا ہوں تو یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے اہل بیت کا اس گھرانے کا مجھ پہ احسان. آپ اگر آج میرے سامنے بیٹھ کے آل رسول کی مدح سن رہے ہیں، کوئی شک و شبہ نہیں ہے اسی خاندان پر عظیم کا اور عظمت کا ہم پہ احسان ہے. لیکن ان احسانات کا بدلہ چکانا، تذکرہ کرنا چاہیے، محبت کا اظہار کرنا چاہیے، ان کے لیے بلندی درجات کی دعا کرنا چاہیے، ان کے لیے درود شریف پڑھنا چاہیے، ان کے محاسن، ان کی تعلیمات، ان کی خوبیاں یہ لوگوں میں بیان کرنی چاہیے، نہ کہ انہیں آپ وہ حیثیت دیں جو اللہ ذوالجلال والاکرام نے ان کے لیے بنائی نہیں. جناب علی ابن ابی طالب رضی اللہ عنہ کا یہ منصب کیا کافی نہیں؟ اور کیا یہ ان کی عزت مند ہونے کے لیے یہ کافی دلیل نہیں کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی آگوش تربیت میں پرورش پا کے بڑے ہوئے؟ وہ آپ کے داماد ہیں. آپ نے اپنی محبت کا ان سے اعلان کیا. گزشتہ خطبے میں یہ حدیث پڑھ چکا. اللہ کی محبت کا ان کے لیے اعلان کیا، علی کی اللہ اور رسول سے محبت کا اعلان کیا، ضمانت دی باقاعدہ. کتنے ہی فضائل ہیں. اپنی جگہ پر انہیں ویسے ہی بٹھایا جیسے موسیٰ علیہ السلام نے ہارون کو بٹھایا تھا. بس بات اتنی سی ہے کہ اللہ نے ہارون کو نبوت دی، علی آپ کو نبوت دی. اپنے جگر کا ٹکڑا انہیں دیا. ہزاروں فضائل. لیکن یار لوگوں نے یہ کیا، کسی نے کہا وہ اللہ ہے، اور یہ کہنے والے تب بھی تھے، آج بھی ہیں. یہ سوشل میڈیا پہ آج تو سب کچھ کوئی چیز چھپی ہوئی نہیں رہتی. تم اللہ کی عبادت نہیں کر سکتے، تم تو سب کو علی کی عبادت کے لیے پیدا کیا گیا. یہ آج کا بیانیہ ہے. کھلے عام انہوں نے کہا کہ ہم جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کو تمام نبیوں سے افضل سمجھتے ہیں. اور یہ فتنہ جناب علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں پیدا ہو گیا تھا. بعض لوگ جناب علی کو اللہ کہتے تھے. نصیری جو شام کے ہیں، دروزی اور نصیری، ابھی ریسنٹلی جن کی حکومت ختم ہوئی ہے، یہ اسی فرقے سے تعلق رکھتے ہیں. میں اصل میں حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے جس ایک جملے پر آج آپ احباب کے سامنے معروضات عرض کرنا چاہتا ہوں. من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، جس کا میں مولا ہوں یہ علی بھی اس کا مولا ہے. اب اس لفظ کے معانی کرنے میں ہم نے ظلم کیا، اور اللہ کی قسم مجھے تعجب اور حیرانی ہوتی ہے ہم کتنے سادہ لوگ ہیں. ہم آل رسول کی اور جناب علی اور خانوادہ علوی رضی اللہ عنہ کی محبت میں وہ کام کرتے ہیں جو سراسر ان کی توہین پر مبنی. میں سمپل سی بات کرتا ہوں. جناب علی رضی اللہ عنہ کے نام پہ نیاز دینا، ان کی اولاد کے نام پہ نیاز دینا، یہ علوی تعلیمات کے مطابق ہے؟ آج یہ یہاں وہاں سبیلیں لگی ہوئی ہیں جناب حسین ابن علی رضی اللہ عنہما کے نام سے. اور میں ان کی بات نہیں کرتا، میں اپنوں کی بات کرتا ہوں جو مجھے سننے آتے ہیں، جو سنی کہلاتے ہیں، میں ان کی بات کرتا ہوں. جناب حسین بن علی کے نام پہ سبیل لگانا، یہ کیا ان کا احترام اور ان سے محبت ہے؟ آپ کو معلوم ہے نا، اللہ ذوالجلال والاکرام قیامت کے دن عیسیٰ علیہ السلام سے سوال کریں گے، عیسیٰ آپ نے انہیں کہا تھا کہ یہ تیری بندگی کریں، تیری اماں کی بندگی کریں. کیا خیال ہے جو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دے کے، اللہ کا ثالث ثم ثلاثہ قرار دے کے ان کی بندگی کرتے ہیں یا عیسیٰ علیہ السلام کی عزت کرتے ہیں؟ یہ ظلم کرتے ہیں.
یہ توہین کرتے ہیں۔ عیسیٰ اللہ نہیں ہے، عیسیٰ اللہ کا بندہ اور رسول ہے۔ جناب سیدنا حسین ابن علی رضی اللہ عنہما، او بھائی اگر اسلام زندہ ہوتا ہے کربلا کے بعد تو اسلام تو توحید کا نام ہے۔ انہوں نے تو اللہ کی توحید دنیا کے سامنے پیش کی ہے۔ یہاں وہاں بہت سارے ساتھی سوال بھی کرتے رہے، تو کیا کریں جی؟ اپنے منہ بند کر لو، تالا لگا لو، پیاس برداشت کرو، لیکن جو اللہ کے غیر کے نام کی سبیلیں ہیں، نہ یہ لگانا جائز ہے، نہ ان کا پانی پینا جائز ہے۔ اگر آل رسول کی محبت کے تناظر میں اور اس دعوے کے ساتھ بھی آپ کرتے ہیں تو پھر بھی یہ حرام۔ نبی رحمت صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا علی المرتضی رضی اللہ عنہ کو فرمایا، من کنت مولاہ، جس کا میں مولا ہوں، فہذا علی مولاہ، علی اس کے مولا ہیں۔ ہمارے ہاں مولا کا معنی کیا کیا جاتا ہے؟ علی مولا، یہ نعرے لگتے ہیں نا، ناد علی یا علی مدد، یہ علوی تعلیمات ہیں، یہ ان سے محبت کا حق ہے۔ مولا کا معنی کیا؟ مشکل کشا، یہی معنی سمجھا جاتا ہے جو اس دعوے کے مدعی ہیں ان کے ہاں بھی اور سنیوں کے ہاں بھی۔ اہل لغت نے 21 معنوں میں لفظ مولا کا استعمال کیا ہے، 21 معنوں میں۔ مالک بھی ہے، مددگار بھی ہے، مشکل کشا بھی ہے، دوست بھی ہے، بھائی بھی ہے، محب بھی ہے، محبوب بھی ہے، آقا بھی ہے، آزاد کردہ غلام بھی ہے۔ لیکن کسی جگہ پر مولا کا معنی خلیفہ، بات سمجھیے ذرا، اگر اس لفظ مولا کا معنی فہذا علی مولا ہو، اس لفظ مولا کا معنی مشکل کشا کریں، تو پھر میں ایک طالب علم ہونے کی حیثیت سے اپنے بھائیوں کے سامنے یہ درخواست کرتا ہوں، خود علی المرتضی رضی اللہ عنہ مشکلات میں رہے کہ نہ رہے؟ جی، جو مشکل کشا ہوتا ہے وہ خود بھی مشکلوں میں پھنستا ہے۔ کبھی دعوے دیکھیں، فدق ظالمانہ طور پہ کھا لیا گیا، نہیں دیا گیا جی انہیں، خلافت ان کا حق تھا، انہیں نہیں دی گئی، فلاں ظلم ہوا، فلاں ظلم ہوا، فلاں ظلم ہوا، اور کربلا میں آل رسول کو مظلومانہ شہید کر دیا گیا۔ بھائی کس کو، کس علی کا حق کے فدق کھایا گیا جو مشکل کشا ہے؟ میرے خیال میں سمجھے نہیں آپ۔ پچھلے جمعہ کچھ بھائیوں نے کہا جی آپ کربلا کی حقیقت بیان کریں، میں تب بیان کروں گا جب آپ میری بات سمجھنے کے میرے ساتھ چلیں گے، یہاں کھڑے ہوں گے جب۔ حق فدق کس کا کھایا گیا؟ مشکل کشا کا۔ بھئی کیا مشکل کشائی ہے کہ اپنا باغ نہیں لے سکے؟ حق خلافت کس کا قسم کیا گیا؟ مشکل کشا کا۔ اس کا کیا معنی ہے؟ خود جناب علی، میں اگر نصوص اور عربی عبارتیں نہ بھی پڑھوں تو جناب علی رضی اللہ عنہ کی زندگی میں آنے والی مشکلات اس بات پہ دلیل ہیں کہ علی مشکل کشا۔ اس کا معنی یہاں مولا کا معنی مشکل کشا کرنا درست ہے۔ مولا کا معنی خلیفہ کیا جاتا ہے۔ میں نے عرض کیا لغت کی کسی کتاب میں مولا کا معنی کبھی خلیفہ نہیں کیا گیا، جانشین نہیں کیا گیا۔ چلیں ہم تسلیم کرتے ہیں، لیکن اس کے لیے تھوڑا سا اس حدیث کا یا اس خطبہ غدیر خم کا ذرا پس منظر دیکھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حجۃ الوداع کے لیے تشریف لے گئے، تب جناب علی المرتضی رضی اللہ عنہ مدینہ منورہ میں موجود یمن میں تھے۔ بنو مزحج قبیلہ بغاوت کرتے تھے، اسلام کے خلاف سازشیں کرتے تھے،
ان کی سرکوبی کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی المرتضیٰ کو 300 سواروں کے قافلے کا امیر بنا کے بھیجا تھا، ذرا ان کی گوشمالی کر کے آؤ، ان کی طبیعت درست کر کے آؤ۔ علی کو جہاد کے لیے بھیجا تھا رضی اللہ عنہ۔ وہاں سے واپس آئے۔ میں زیادہ جذباتی ہوئے بغیر انشاءاللہ بات سمجھانے کی کوشش کروں گا۔ ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ہم خود اس پراپیگنڈے سے متاثر ہوتے ہیں۔ اور میں نے ایک اہل حدیث کے گھر میں دعوت کے لیے مجھے بلایا، میں گیا تو ان کے ڈرائنگ روم میں بڑا کر کے لکھا ہوا تھا من کنت مولا فہذا علی مولا۔ تو میں نے کہا کہ اس کا کیا معنی ہے؟ پھر جو معنی مارکیٹ میں بکتا ہے وہ انہوں نے بیان کر دیا۔ انہوں نے کہا جی بخاری میں حدیث ہے۔ بھئی اتنی ہی ہے، حدیث پوری کرو نا۔ آگے بس ان کے چراغوں میں روشنی اتنی ہی تھی، لیکن ہے کون؟ اہل حدیث، میرا مقتدی، میرے پیچھے نمازیں پڑھنے والا، لیکن اس کا عقیدہ اتنا برباد ہو گیا مارکیٹ میں بکتا ہوا سودا دیکھ دیکھ کے کہ اس کا مزاج ہی بدل گیا۔ اب یہاں بڑے بڑے دانشور بیٹھ جاتے ہیں ٹی وی پہ آ کے اور اعلانیہ کہتے ہیں کیونکہ رسول اللہ کی حدیث ہے اس لیے ہم علی کو مولا کہتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مولا جناب ابو رافع، اذ جاء ابو رافع مولا رسول اللہ، حدیث ہے بخاری میں، جب ابو رافع آئے جو رسول اللہ کے مولا ہیں، کیا معنی کریں گے آپ؟ سیدنا بشیر ابن نہیک، انہیں مولا النبی کہا گیا، اور بخاری میں حدیث ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سیدنا زید ابن حارثہ رضی اللہ عنہ سے فرمایا انت اخونا و مولانا، آپ ہمارے بھائی اور ہمارے مولا ہیں۔ کبھی کسی نے زید ابن حارثہ کو مولا کہا؟ کبھی کسی نے سیدنا ثوبان کو مولا کہا؟ کبھی کسی نے سیدنا ابو رافع کو مولا کہا؟ کبھی کسی نے جناب بشیر کو مولا کہا؟ چلیں میں قرآن مجید کی آیت پڑھتا ہوں۔ اللہ فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، بے شک اللہ اس کا مولا ہے، جبریل بھی اس کا مولا ہے، اور جتنے بھی نیک لوگ ہیں سارے ہی اس کے مولا ہیں۔ کیا خیال ہے؟ آپ جس کو نیک سمجھتے ہیں پھر اسے آپ مولا کہہ سکتے ہیں؟ بھی قرآن مجید ہے، یہ سورہ تحریم ہے، خالصۃ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا گھر کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہے۔ ازواج مطہرات میں سے 2 کے ساتھ جو نیگوشیشن ہوئی، جو ان بیویوں نے آپس میں پلان کیا، لمبی داستان ہے، اس کا پس منظر سورہ تحریم 28ویں پارے کی آخری سورہ ہے، آپ پڑھ کے دیکھ لیجئے۔ اللہ ذو الجلال والاکرام فرماتے ہیں فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ مَوْلَاهُ وَجِبْرِيلُ، اللہ اس کا مولا ہے، جبریل بھی اس کے مولا ہے، وَصَالِحُ الْمُؤْمِنِينَ، اور ساری دنیا کے جتنے بھی نیک لوگ ہیں وہ سارے ہی اس کے۔ اب نیک تو بہت ہیں، ولی تو ہم نے بہت بنا رکھے، اللہ کرے کہ ہم سارے نیک ہو جائیں، آمین کہہ دو، اللہ کرے ہم سارے نیک ہو جائیں، اور اللہ کرے کہ ہم اللہ کے ولی بن جائیں، لیکن ہم نے ولی بہت بنا رکھے ہیں۔ تو بھائی پھر تو ہر بندہ جو مثلا میں آپ کا خطیب ہوں، آپ مجھے نیک سمجھتے تو پھر مجھے مولا کہیں، میں اگر آپ کو نیک سمجھتا ہوں تو میں آپ کو مولا کہوں، یہ تو قرآن ہے۔ بھائی اس کا معنی یہ ہے کہ یہ جو لفظ مولا ہے نا، اس کے معنی کا تعین کلام کے سیاق کے حساب سے ہوگا، کلام کا سیاق دیکھا جائے گا، اس کا یہاں معنی کیا کریں گے؟ اب اس حدیث کا معنی ہمیں اس حدیث کے پس منظر سے سمجھ آئے گا۔ میں نے عرض کیا نبی علیہ السلام حج کے لیے تشریف لائے، جناب علی رضی اللہ عنہ یمن سے یہاں حج کے لیے تشریف لائے، اور یہاں مکہ میں اکٹھے ہوئے۔ اگر جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کرنا مقصود ہوتا تو سب سے بہتر جگہ کون تھی؟ غدیر خم، جس میں صرف مدینہ اور نواح مدینہ کے لوگ تھے آپ کے ساتھ، یا عرفات جہاں امت کی اکثریت تقریباً ساری امت موجود تھی اس زمانے؟ نہیں سمجھائی بات؟ میں ایک اناؤنسمنٹ کرنا چاہتا ہوں کہ اگلا خطبہ میری جگہ پہ فلاں صاحب دے گئے،
اس کے لیے اب یہ منصب زیادہ مناسب ہے یا وہاں ڈاکٹر صاحب کے کلینک میں بیٹھ کے بند کمرے میں 6 بندوں کو جا کے بتاؤں وہ جگہ زیادہ مناسب ہے؟ نہیں سمجھ آئی؟ عید کا اعلان کہاں ہوتا ہے؟ ممبر پہ ہوتا ہے نا. جس مسجد جس جماعت نے عید پڑھنی ہے سب کے لیے اتنے بجے بھی فلاں جگہ پہ عید، یہاں تو اعلان کیا نہیں. اور میں اپنے گھر میں بہاولپور میں پہنچ کے جا کے وہاں اعلان کر دوں جی میں بھوٹان اتنے بجے فلاں جگہ پہ عید پڑھانی. بات سمجھ آتی؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جناب علی رضی اللہ عنہ کی خلافت کا اعلان کیا. یہ والی حدیث عرفات میں بیان جو یہاں سے خلافت کا معنی لیتے ہیں وہ بھی مانتے ہیں. غدیر خم، عید غدیر خم 18 ذی الحج، نبی علیہ السلام اتوار کے دن طواف ودا کر کے مدینہ سے نکلے ہیں. جوفہ سے 8 کلومیٹر مکہ سے نکلے ہیں مدینہ کے راستے میں، جوفہ سے 8 کلومیٹر کی دوری پر یہ جگہ ہے، وہاں تشریف فرما ہوئے. امر واقعہ یہ ہے علی رضی اللہ عنہ جب یمن سے واپس آئے، بنو مزہج کے ساتھ جہاد کیا، اللہ نے فتح عطا کر دی، ڈھیروں مال غنیمت عطا کیا. وہاں انہوں نے مال غنیمت کے 5 حصے کیے جو شرعی قاعدہ ہے. 4 حصے تقسیم کیے جائیں گے مجاہدین میں اور 1 حصہ اللہ اور اس کے رسول کا، وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جسے خمس کہتے ہیں، وہ اللہ کے نبی کی خدمت میں پیش کیا جائے پورا اندازی کی بقاعدہ. یہ حصہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پورے میں جو نکلا وہ آپ کی خدمت میں، باقی مجاہدین میں تقسیم کر دیا. کچھ لوگ تھے جو خمس کے مال میں یمنی چادروں کا شوق رکھتے تھے. یہ یمنی چادریں تھیں خمس کے مال میں، بڑا اعلیٰ کوالٹی کا کپڑا، چاہتے تھے کہ ہمیں دے دی جائیں. جناب علی رضی اللہ عنہ نے انکار کیا، چونکہ آپ کا حق آپ کو مل چکا، یہ حق اللہ اور اس کے رسول کا ہے اور یہ رسول اللہ کی خدمت میں پیش کیا جائے گا، لہذا ان میں سے آپ کے لیے کچھ بات یاد رکھو. آگے جب مکہ مکرمہ کے قریب پہنچے تو وفور شوق، ملاقات کا اشتیاق، رسول اللہ سے محبت. اور پھر آپ کو یاد رکھنا چاہیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی قربانیوں کے لیے جانور بھی جناب علی یمن سے لے کے آئے. قافلہ ابھی مکہ میں پہنچا نہیں ہے، قریب ہے. سیدنا ابو رافع رضی اللہ عنہ کو اس قافلے کا امیر مقرر کیا، اپنی جگہ پہ جانشین مقرر کیا اور خود تیزی سے چلے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہو گئے. اچھا چلیں، جب قافلہ مکہ کے قریب پہنچا جناب علی رضی اللہ عنہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کر لی، آپ کی زیارت ہوگی، حال احوال ہو گیا. اور اللہ کے نبی نے پوچھا علی احرام کس نیت سے باندھا ہے؟ عرض کیا میں نے نیت یہی کی تھی جو رسول اللہ کی نیت ہوگی وہی میری ہوگی. آپ محبت کا معیار دیکھیں، جو جس نیت سے میرے نبی نے احرام باندھا اللہ میں اسی نیت سے باندھ رہا ہوں. واپس گئے مقام سدرہ سے، یہ یمن سے آنے والا مجاہدین کا غازیوں کا قافلہ داخل ہو رہا ہے مکہ میں. وہاں جناب علی رضی اللہ عنہ نے جا کے اپنے قافلے کی کمان سنبھالی. دیکھا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو خمس کا حصہ تھا اس کی چادریں بعض لوگوں کے استعمال میں تھی. ابو رافع سے پوچھا بھائی میں نے تو منع کیا تھا، یہ کیوں دی ہیں؟ حضرت یہ ضد کر رہے تھے، بار بار اصرار کر رہے تھے تو میں نے بعض کو دے دی. جناب علی رضی اللہ عنہ نے ان پہ ناراضگی کا اظہار کیا، ان سب کو بلوایا اور وہ چادریں لے کے مال غنیمت میں اللہ کے رسول کے حصے میں دوبارہ جمع کر دی. اور یہ ہی حق تھا، بالکل درست فیصلہ. اب اس وجہ سے لشکر کے بعد لوگ جناب علی رضی اللہ عنہ سے ذرا ناراض ہو گئے. تو 2 چادریں تھیں نا یار، جان ہتھیلی، انسانی فطرت ہے، جان ہتھیلی پہ رکھی ہے، اتنا لمبا سفر کیا ہے، ہم گئے ہیں یمن میں جا کے جہاد کیا ہے، ہم شہید بھی ہو سکتے تھے، مر بھی سکتے تھے، لٹ بھی سکتے تھے، 2 چادریں تھیں نا. انسانی فطرت کی جو ناراض ہو گئے. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ان ساری باتوں کو کوئی علم
آپ حج میں ہیں، 5 ذی الحج کو تو آپ مکہ میں پہنچے یا انہی دنوں میں مناسک حج ادا کیے. اور یاد رکھیے ایک جگہ پر نہیں، 2 خطبے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے، ایک عرفات کا اور ایک اگلے دن کا، لمبے خطبے. بار بار آپ نے امت سے کہا لوگو اپنے دین کے مسئلے مجھ سے پوچھ لو، سیکھ لو، عین ممکن ہے کہ اگلے سال میں تمہارے ساتھ یہاں نہ آ سکتا. اور یہ جو اسے حجۃ الوداع کہا جاتا ہے نا، یہ کہا ہی اس لیے جاتا ہے کہ اس حج میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارہ کنایہ سے امت کو الوداع کر دیا اور امت کو بتا دیا تھا کہ میں جا رہا ہوں اپنے رب کی ملاقات کے لیے. اتنا اہم ترین مسئلہ، خلافت کا مسئلہ اور معصوم امامت کا مسئلہ اور آسمان سے نازل کردہ اس حکم امارت کا مسئلہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتایا ہی نہیں. او بھائی اس کے سود کے احکام بیان کیے، انسان کے مال و نفس کے، جان کے، عزت و آبرو کے تحفظ کے احکام بیان کیے، جاہلیت کے رسم و رواج کو قدموں کے نیچے پمال کیا، اور یہ خلافت کا مسئلہ جو بقول بعض آسمان سے نازل ہوا تھا وہ بتایا ہی نہیں. حج کیا ہے، سارا کچھ کیا ہے، واپس چلے گئے. جب غدیر خم پہ پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت ساری شکایات پہنچی حضرت علی رضی اللہ عنہ کے متعلق. لوگ اپنی پریشانی کا اظہار کر رہے ہیں، جی علی نے یمن میں ہمارے ساتھ اچھا سلوک نہیں کیا، وہ ابو رافع نے ہمیں چادریں دی تھی وہ ہم سے واپس لے لیں، وغیرہ وغیرہ. سیدنا ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یا ایھا الناس لا تشکو علی علیا، اور لوگو علی رضی اللہ عنہ کی شکایتیں نہ کرو. اور بہت سارے اس پہ میرے وقت نہیں ہے تفصیل کا. سیدنا عمر بن شاس اسلمی رضی اللہ عنہ جو اصحاب حدیبیہ میں سے ہیں وہ بیان کرتے ہیں کہ میں بھی جناب علی رضی اللہ عنہ کے بعد فیصلوں کی وجہ سے ان کے متعلق بڑا غصے میں تھا. سیدنا بریدہ اسلمی رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں اسی مال غنیمت کی وجہ سے میرے دل میں آپ کے متعلق بہت عناد تھا، حتیٰ کہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا بریدہ تم بھی علی سے عناد رکھتے ہو، میں تمہیں کہتا ہوں علی سے عناد نہ رکھا کرو، علی سے محبت کیا کرو. کہتے ہیں جب میں نے یہ سوچا کہ اللہ کے نبی علی سے محبت کی تلقین کرتے ہیں، پھر قریش میں علی سے زیادہ محبوب میرے لیے اور کوئی نہیں رہا. اب یہ شکایات ہیں. اور پھر میں عرض کروں یہاں غدیر خم پر پوری امت موجود، جو طائف سے آئے تھے وہ ادھر چلے گئے، جہرانہ سے آنے والے ادھر چلے گئے، دائیں بائیں سے آنے والے اپنے اپنے رستوں پہ ہو لیے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں صرف وہ لوگ ہیں جو مدینہ اور نواحِ مدینہ سے آئے ہیں. جب آپ نے اچھا یہ والا لشکر جو یمن سے واپس آیا یہ سارا آپ کے ساتھ ہے کیونکہ یہ گیا ہی مدینہ سے تھا، اور اسی لشکر کو شکایتیں تھی، سارے کو نہیں بعض کو. محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مناسب سمجھا کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کے اس عظیم عطا کا منبع جناب علی رضی اللہ عنہ، جس سے اللہ محبت کرتا ہے، جس سے اس کا رسول محبت کرتا ہے، اس کے خلاف بعض لوگوں کے دلوں میں شکایات ہیں، مجھے انہیں رفع کرنا چاہیے. حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے غدیر قوم پر وہ کنواں تھا یا چشمہ تھا جو بھی آپ اسے کہہ لیں، وہاں کھڑے ہو کے خطبہ ارشاد فرمایا. اور سیدنا زید ابن ارقم رضی اللہ عنہ اس خطبے کے راوی ہیں. آپ نے حمد و ثنا بیان کی اور فرمایا الا ایھا الناس فانما انا بشر یوشک ان یاتی رسول ربی فاجیب. لوگو میں تمہاری طرح کا ایک انسان ہوں. نسل یہاں بیان کرنا مقصد ہے، خوبیاں وہ نبوت کی ہیں ان کے پاس ساری، اور عین ممکن ہے کہ اللہ ذو الجلال والاکرام کا پیغام یعنی ملک الموت میرے پاس آ جائے فاجیب، اور میں جلد اپنے رب کے پاس چلا جاؤں. یہ غدیر خم کا خطبہ ہے. اور آگے کیا فرمایا وَأَنَا تَارِكٌ فِيكُمُ الثَّقَلَيْنِ. 2 اہم ترین چیزیں، ثقل بوجھل سب سے عظیم چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں. اولہما کتاب اللہ، پہلی ان دونوں میں سے پہلی اللہ کی کتاب ہے، اور کتاب سے مراد کتاب و سنت دونوں ہوتے ہیں. فیہ الہدی والنور، اس میں ہدایت اور نور ہے.
فخذوا بکتاب اللہ واستمسکوا بہ، اللہ کی کتاب کو مضبوطی سے پکڑو اور اس کے ساتھ چمٹ جاؤ. فحث علی کتاب اللہ ورغب فی، لمبی تلقین کی آپ نے کتاب و سنت کے ساتھ تمسک اختیار کرنے کی اور اس کے مطابق عمل کرنے کی. ثم قال واہل بیتی، پھر کہا دوسری اہم ترین چیز میرے اہل بیت. انشاءاللہ اس جملے پر اللہ نے زندگی رکھی تو اگلے خطبے میں عرض کریں. یہاں یہ بات سمجھیں، یہ خطبہ ہے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اور اعلان پھر یہ کر رہے ہیں کہ میں جا رہا ہوں، ہدایت اور صراط مستقیم کتاب و سنت میں ہے، اور میرے اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھیں. میں نے یہ ترجمہ کیسے کیا کہ اہل بیت کے حقوق کا خیال رکھیں؟ آئیے زید ابن ارقم دوسری روایت میں بیان کرتے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا ان اللہ مولاي، اللہ میرا مولا ہے، وانا ولی کل مؤمنین، اور میں ہر مومن کا مولا ہوں. ثم اخذ بید علی، پھر علی رضی اللہ عنہ کا ہاتھ پکڑ کے اٹھایا. فقال، آپ نے فرمایا من کنت ولیہ فہذا ولیہ، جس کا میں ولی ہوں اس کا یہ ولی ہے. اور اس کے آگے ایک دعا بھی ہے. یہاں تک تو حدیث عام طور پہ من کنت مولا ہو کے لفظ بھی ہیں، من کنت ولی ہو کے لفظ بھی ہیں. یہاں تک تو حدیث بیان کی جاتی ہے. زیادتی یہ ہے کہ حدیث مکمل. اچھا بات سنیں، لفظ مولا کا ہی ہم نے معنی متعین کرنا ہے نا. اس کا معنی کیا بنتا ہے؟ نبی علیہ السلام فرماتے ہیں اللہم والی من والاہ وعادی من آداہ. اللہم والی من والاہ، اللہ تو اس کا مولا بن جا جو علی کا مولا بنے. یہ لفظی ترجمہ. اللہم والی من والا، جو علی کا ولی بنے، علی کا مولا بنے، اللہ تو اس کا مولا بن جا. وعادی من عادا، عداوت یہ اردو میں استعمال ہوتا ہے، معنی کیا ہے اس کا جی؟ وعاد من عادا، اور جو علی سے دشمنی کرے تو اس کا دشمن بن جا. دشمن کے مقابلے میں دوست ہوتا ہے یا دشمن کے مقابلے میں خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے؟ دشمن کا الٹ دوست ہوتا ہے یا خلیفہ بلا فصل ہوتا ہے؟ سمجھ آ گئی؟ پتہ چل گیا معنی کیا؟ اللہ تو میرا مولا ہے، میں ساری اہل ایمان کا ولی ہوں، دوست ہوں، اور یہ علی یہ ہر اس فرد کا دوست ہے جس کا محمد دوست ہے صلی اللہ علیہ وسلم. اب میں اس جملے کا اس لفظ کا ترجمہ کروں تو بات دور چلی جائے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ابو بکر کے دوست تھے؟ بولو. عمر عثمان کے دوست تھے؟ سارے صحابہ کے دوست تھے؟ پھر معنی کیا بنتا ہے؟ گویا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اعلان کر رہے ہیں چونکہ میں ابو بکر کا دوست ہوں اس لیے علی بھی ابو بکر کا دوست ہے، چونکہ میں عمر کا دوست ہوں اس لیے علی، جس کا میں دوست اس کا علی دوست. روئے زمین پر محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے آنے والے انسانیت کو یہ سمجھا دیا. ہوں گے ان کے آپس کے معاملات، مشاجرات، کوئی تنازعات ہو سکتے ہیں، انسان ہیں، ہو سکتے ہیں، لیکن ان کے دل دوستی سے بھرے ہوئے ہیں، نیتوں پہ شک نہیں کیا جا سکتا. اللہم وال من والا، اللہ جو علی سے دوستی رکھے تو اس کا دوست بن جا. وعاد من عادا، اور جو علی سے دشمنی رکھے تو اس کا. چلیں تھوڑا سا آگے چلتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاتا. نہج البلاغہ جناب علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ کے خطبات پر مشتمل اور آپ کے مکتوبات پر مشتمل ان دوستوں کی سب سے معتبر کتاب، اس میں لکھا ہے، انہوں نے سیدنا معاویہ بن ابی سفیان رضی اللہ عنہما کو ایک خط لکھا جس میں انہوں نے اپنی خلافت کے متعلق لکھا، اور لکھا کیا؟ انہو بایعنی القوم الذین بایعوا ابا بکر وعمر وعثمان علی ما بایعوہم علی. معاویہ رضی اللہ عنہ میری انہی لوگوں نے بیعت کی ہے جنہوں نے ابو بکر، عمر اور عثمان کی بیعت کی تھی. علی ما بایعوہم علیہ، اور انہی شرطوں پر بیعت کی ہے جن شرطوں پر ان کی بیعت کی. کیا معنی؟ یہ نہیں کہا
کہ میں تو رسول اللہ کی اعلان سے خلیفہ بن گیا تھا، بلکہ کیا کہا، میں ویسے ہی خلیفہ بنا ہوں جیسے امت نے پہلے ابو بکر و عمر اور عثمان کو خلیفہ بنایا۔ سن لیجئے، انما الشورى للمہاجرین والانصار، یہ جو معاملہ ہے نا امارت کا، ذمہ داری کا، ولایت کا، ولایت مین حاکمیت سلطانی، یہ ہے مہاجرین اور انصار کی شورا کے فیصلے کے نتیجے میں۔ فَإِنِ اجْتَمَعُوا عَلَى رَجُلٍ وَسَمَّاهُ إِمَامًا كَانَ ذَلِكَ لِلَّهِ رِضًا، اگر انصار و مہاجرین سارے کسی ایک بات پر متفق ہو گئے، کسی ایک شخصیت کے ہاتھ پہ انہوں نے بیعت کر لی اور اسے انہوں نے اپنا امام بنا لیا، تو اللہ ذو الجلال والاکرام کی رضا اس امام کو حاصل ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے، یہاں اپنی بلا فصل خلافت کا اعلان ہے یا ابو بکر و عمر اور عثمان کی خلافت پہ مہر تصدیق ہے؟ نہیں سمجھائی بات؟ اور یہ عبارت نہج البلاغہ کی ہے، میری کسی لکھی ہوئی کتاب کی نہیں ہے۔ اور آگے سنیے، زخمی ہیں بڑے شدید، اور اطباء نے جواب دے دیا، شہادت سامنے نظر آ رہی ہے۔ کوفہ میں عبد الرحمن ابن ملجم کے حملے کے نتیجے میں جو زخم لگے، امت نے، ملت نے، کوفیوں نے سوال کیا، حضرت اپنا کوئی جانشین نامزد کر دیں۔ فرمایا فقال لا ولکن اترککم کما ترککم رسول اللہ، میں تمہیں ویسے ہی بغیر کسی کو اپنا نمائندہ مقرر کیے چھوڑ کے جا رہا ہوں جیسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو بغیر خلیفہ نامزد کیے چھوڑا۔ اس سے بڑی بات عرض کرتا ہوں، سیدنا حسن ابن حسن بن علی، یعنی علی رضی اللہ عنہ کے پوتے، جنہیں حسن مثنیٰ بھی کہا جاتا ہے، امام باقی رحمۃ اللہ علیہ نے الاعتقاد میں صحیح سند کے ساتھ ان کا یہ قول نقل کیا ہے۔ کہتے ہیں کہ فضیل بن مرزوق رحمۃ اللہ علیہ نے جناب حسن ابن حسن سے سوال کیا، علم یقل رسول، ہاں وہ کہتے ہیں کہ میں موجود تھا تو کسی آدمی نے ان سے سوال کیا، علم یقل رسول اللہ من کنت مولاہ فعلی مولا، کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں فرمایا تھا جس کا میں مولا اس کے علی مولا؟ تو جناب حسن ابن حسن یعنی علی کے پوتے رضی اللہ عنہ وہ فرماتے ہیں بلا واللہ، اللہ کی قسم رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، میرے دادا علی کے متعلق رسول اللہ نے یہ فرمایا ہے، لیکن اس کا معنی بلا فصل خلافت وضاحت کی ہے۔ لو یعنی بذالک رسول اللہ الامارہ والسلطان، اللہ کی قسم اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس کلمے سے مراد امارت اور حکمرانی ہوتی، سلطانی ہوتی، لافصح لهم بذالک، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم امت کو زیادہ واضح لفظوں میں یہ بات بیان کرتے ہیں۔ اور آگے فرماتے ہیں فإن رسول اللہ کان انصح للمسلمین، رسول اللہ تو مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں۔ کیسے ممکن ہے کہ ایک ایسا مبہم جملہ آپ بولیں جس کا معنی متعین کرنے میں امت کا اختلاف ہو جائے؟ یہ رسول اللہ کی شان کے خلاف ہے۔ بات سمجھو، میں نے شروع میں عرض کیا، عزت اسی عمل کا نام ہے کہ جس کا جو منصب ہے آپ اسے اس کے مطابق ٹریٹ کریں۔ اب اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے غیر واضح لفظ کے ساتھ علی کی خلافت کا اعلان کیا، جو امت میں سے تھوڑے سے لوگ سمجھے ہیں، باقی سارے نہیں سمجھے، اور سارے صحابہ کرام نہیں سمجھے، اس کا مطلب کیا ہے؟ یہ رسول اللہ کی عزت ہے۔ عباس بن عبد المطلب چچا ہیں رسول اللہ کے سگے، اور علی کے بھی سگے چچا ہیں، کیا وہ یہ معنی سمجھے ہیں؟ عبداللہ ابن عباس رسول اللہ کے چچا زاد بھائی، علی کے بھی چچا زاد بھائی، آل رسول کے سرخیل ہیں، کیا وہ یہ معنی سمجھے؟ فَإِنَّ رسول اللہ کان انصح للمسلمین، رسول اللہ تو مسلمانوں کے سب سے زیادہ خیر خواہ ہیں، تو انہیں یہ کہنا چاہیے تھا۔ اگر یہاں مسئلہ خلافت کا ہوتا تو اللہ کے نبی پھر یوں فرماتے، یا ایھا الناس ھذا ولی امرکم، لوگو یہ تمہارے امور حکومت کا ذمہ دار ہے، والقائم علیکم من بعدی، اور میرے بعد تمہارے خلیفہ علی ہوں گے، فاسمعوا لہ واطیعوا، ان کی بات سننی ہے، ان کی اطاعت کرنی ہے، واللہ
لئن کان اللہ ورسولہ اختار علیا لہذا الامر، اللہ کی قسم اگر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے علی رضی اللہ عنہ کو خلیفہ مقرر کیا ہے، وجعلہ القائم بہ للمسلمین من بعدہ، اور محمد رسول اللہ نے امت پر اپنا قائم مقام اور جانشین انہیں نامزد کیا ہے، ثم ترک علی ما امر اللہ ورسولہ، تو پھر علی نے تو وہ کام چھوڑ دیا جو اللہ اور اس کے رسول نے انہیں سونپا تھا۔ نہیں سمجھے بات؟ رسول اللہ ہاتھ اٹھا کے فرمائیں کہ یہ خلیفہ ہے بلا فصل، ابو بکر نہیں ہوں گے، یہ ہوں گے، اور علی اپنی خلافت کے لیے کوئی کوشش ہی نہ کریں، یہ عزت ہے کہ توہین ہے؟ آپ مجھے کوئی ذمہ داری سونپتے ہیں، حضرت کل مغرب کے وقت آپ ہمارے پاس تشریف لائیں، مغرب کی نماز پڑھائیں اور درس ارشاد فرمائیں، آپ کے استاد محترم کا آپ کو حکم ہے، اور میں اگلے دن نہ ہوں، یہ استاد محترم کے حکم کی تعمیل ہے یا انکار ہے؟ اور انکار کرنے والا عزت دار ہوتا ہے؟ ہم محبت کے نام پہ کیا کیا ظلم ڈھاتے ہیں ان مقدس نفوس پر، ہمیں تو تصور ہی نہیں۔ ثم ترک علی ما امر اللہ ورسولہ، پھر علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کا جو حکم تھا اسے چھوڑ دیا۔ لکان علی اول من ترک امر اللہ ورسولہ، تو اس کا معنی یہ ہے اول من، لکان علی اول من ترک امر اللہ ورسولہ، علی رضی اللہ عنہ نے اللہ اور اس کے رسول کا حکم ترک کرنے میں سب سے پہل کی ہے، وہ منکر ہو گئے نعوذ باللہ۔ سو میرے بھائیوں، جو ترجمہ بنتا ہے وہ کریں، اللہ کی قسم میرا ایمان ہے، من کنت مولاہ فہذا علی مولاہ، لیکن حدیث پوری کریں گے، اللہم وال من والاہ، اللہ جو علی سے محبت کرتا ہے تو اس سے محبت کر، جو علی کا دوست ہے تو اس کا دوست ہو جا، وعاد من آداہ، اور جو علی کا دشمن ہے تو اس کا دشمن ہو جا۔ دوستی اور دشمنی اور محبت، اس کا معیار وہی ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے طے کیا ہے، نہ اس کا معنی خلافت ہے، نہ اس کا معنی کارساز اور مشکل کشا ہونا ہے۔ تفصیل سے میں نے بات عرض کی ہے، میں امید رکھتا ہوں انشاءاللہ بھائی بات سمجھیں گے اور آئندہ زندگی اس عقیدے کے مطابق بسر کریں گے۔ اللہ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ۔